میں رکھ کے اور آخر میں درود پاک پڑھیے گا، دعا ضرور کیجیے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ بڑی سے بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں کا آسان اور واحد راستہ ہے، اور بڑا سکون ہے اس میں، بڑی راحت ہے اس میں۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کو لمحوں میں حل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ رب العزت سے اپنا مضبوط تعلق رکھیں، آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے۔ دنیا کے اندر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، اور آخرت کے بڑے بڑے مسئلوں کے لیے بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ جو بندہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالی اس کے اوپر 50 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، 50 انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے اعمال کے اوپر تو نہ ہمیں کوئی تسلی ہے، اور نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کو دکھا سکیں، اللہ میرا یہ عمل ہے، آپ اسے قبول فرما کر میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مجھے سکون عطا فرما دیجئے۔ یہ تو ہے کوئی نہیں، اور ہم نے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی بخشے جانا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہی ہیں، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہمارا محبت کے حوالے سے جو میں نے بات عرض کی ہے، اس میں یہ بات میں پھر عرض کر دوں کہ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دو چیزوں کا آپ کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی نامحرم کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کا نکاح کا ارادہ ہو، اور آپ نے اس سے نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا ہو، تو پھر آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت محبت بھی پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، میں ان بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو کسی سے رابطے میں ہیں اور وہ بندہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے کہیے کہ اگر تم واقعی محبت میں سچے ہو تو نکاح کرو، نکاح کے بغیر میں تم سے بات کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ایسے کر لیں تو پھر انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گی تو اللہ رب العزت آپ کی محبت آپ کو عطا فرمائیں گے، اور سکون بھی عطا فرمائیں گے، یہ بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو 28، 29، 30 رجب میں آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بعد میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں شعبان کے آغاز سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ اور وہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا ودود یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یوں ذکر کرنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت پریشانی میں پکارتا ہے نا، ایسے آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اور عمل کے شروع آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والے جتنے بھی وظائف ہوں آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، اور ساتھ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے ذکر کرنا ہے، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، کم از کم تعداد 11 مرتبہ ہے۔
اس کے بعد دعا ضرور کیجیے گا، اور درود پاک پڑھنا آخر میں بالکل مت بھولیے گا، انشاءاللہ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔